تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم اپنے پروگرام قرآن کلاس لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام یعنی قرآن کلاس میں ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے تفخیم اور ترقیق کا بیان پڑھا ہے۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے پور کرنا اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے باریک۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے لفظ اللہ کے لام کو کب پور پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، اس کے تعلق سے سنا۔ اسی طریقے سے الف کب پور ہوگا، کب باریک ہوگا، اس کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ الکریم آج را کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ را کو کب پور پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ اول سے آخر تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ہم مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درست شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم جو سبق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے را کا بیان۔ تو آئیے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے را کو پور پڑھنے کی صورتیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ را کو کن صورتوں میں، کن حالتوں میں پور پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اچھا، جب بھی کوئی حرف موٹا پڑھا جائے گا تو اس کے لیے ہے کہ زبان یہ تالو کی طرف اٹھے گی، جس کی وجہ سے وہ حرف موٹا یعنی پور پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب را کو کب کب پور پڑھا جائے گا اس کی یہاں پر صورتیں بیان ہو رہی ہے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ توجہ سے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، توجہ سے اگر آپ دیکھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ خالی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے را کو پور پڑھنے کے حوالے سے، وہ دیکھتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کی مثال بھی بتاتا چلوں۔ جیسے ہم نے قاعدہ پڑھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تب آپ اس کی مثال دیکھیں، یہ رہی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پہلا جو کلمہ ہے، اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، پہلا جو حرف ہے وہ ہے را۔ ٹھیک ہے، تو را پر کون سی حرکت ہے؟ را پر زبر ہے۔ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ را پر زبر یا پیش ہو۔ تو دیکھیں، را پر زبر ہے تو را کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ رجولن، رجولن۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو یوں پڑھتے ہیں رجولن، رجولن، تو یہ را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، را کو پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ رجولن، رجولن۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ را پر پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پور ہوگی یعنی موٹی، موٹی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں یہ جو کلمہ ہے، اس کا جو پہلا حرف ہے وہ را ہے، اور اس پر کون سی حرکت ہے؟ را پر پیش ہے، تو یہ را بھی کیا ہوگی؟ پور یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ روزقو، روزقو، رو رو رو، روزقو، یہ باریک ہو جائے گا۔ روزقو، روزقو۔
ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ صورت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں ہم دوسری صورت، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر کیا ہو؟ دو زبر ہو یا دو پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کی بھی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیے، دیکھیں یہاں پر یہ کلمات، اس کے اندر یہ مثال دی ہوئی ہے، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں را پر دو زبر ہو، یہ کلمے کے اندر دیکھیں یہ را ہے، اس پر کیا ہے؟ یہ دو زبر ہے، کیا ہے؟ یہ دو زبر ہے۔ تو اب اس را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اجرن، اجرن، ٹھیک ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن، اجرن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے را پر دو پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ کلمہ ہے، اس کے اندر یہ جو را ہے آخر میں، اس پر دو پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، اجرن، رن، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں شکورن، شکورن، رن، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں را پر دو زبر ہیں۔ اسی طریقے سے غفورن، غفورن، رن، رن، ٹھیک ہے۔ را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے شکورن، غفورن، را پر دو زبر کے کلمات کی مثال آپ کو پڑھ کر میں نے بتائی۔ اسی طریقے سے بھی رجولن، ٹھیک ہے، یہ تو را پر زبر کی مثال ہے۔ اب آئے، یہ تو دوسرا میں نے قاعدہ آپ کو پڑھ کر سمجھایا۔ اب تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ ہے را پر کھڑا زبر ہو، را پر کیا ہو؟ کھڑا زبر ہو۔ یہ سب پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، کھڑا زبر کا بیان، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر جس کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہ سب آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ تو را پر کھڑا زبر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اب آئیے اس کو بھی ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ را ابراہیم، یہ والا جو کلمہ آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ابراہیم، تب را پر کیا ہے؟ یہ ہے کھڑا زبر، یہ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ تو اب را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ابراہیم، اس کی ہجے کرتے ہم، حمزہ با زیر اب، با میں قلقلہ ہوگا، را کھڑا زبر را، ابرا، ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ را پر کھڑا زبر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ اس کی مثال تھی۔ اب آگے چلیں مزید اور، ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں اور بھی قاعدے ہم پڑھتے ہیں را کو پر پڑھنے کے حوالے سے۔ چوتھا قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہو؟ زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پچھلا ہو چکا ہے اس کو مٹا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم زبر کی دیکھتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو دیکھیے یہ ام صبرنا، یہ والا جو کلمہ ہے، تو یہاں دیکھیں را ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ با ہے۔ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے۔ قاعدہ ہم کیا پڑھ کے آئے؟ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، تو یہ دیکھیں زبر ہے، تو اب کیا کریں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ام صبرنا، ام صبرنا، 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 یہ باریک ہو جائے گا، صبرنا، صبرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ دیکھ لیجئے اسی سے پہلے، عرشن، عرشن، تو دیکھیں را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ عین پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اس صورت میں را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اس کی مثال ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، تو زبر کی تو میں نے آپ کو 2 مثالیں بتا دی، اب پیش کی مثالیں بتانے لگا ہوں۔ اب یہ دیکھیں را ساکن ہے ترجعون، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ تا پر پیش ہے، کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو ابھی اس را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے ترجعون، ترجعون۔ اسی طریقے سے آگے چلیں تو یہ بھی ایک مثال ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو دیکھیں آپ یرزقون، یرزقون۔ تو اب دیکھیے یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو ان صورتوں میں ہم کیا کریں گے؟ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مزید ہم قواعد دیکھتے ہیں۔ اب 5واں قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، عارضی زیر، عارضی کسے کہتے ہیں؟ ٹیمپرری، ٹھیک ہے، پرماننٹ نہیں، وہاں پر جو حرکت آ رہی ہے، جو زیر آ رہا ہے وہ ٹیمپرری طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عارضی طور پر آ رہا ہے، مستقل طور پر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آئیے اس کی بھی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو کلمات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا والا کلمہ جو ارجعوا، ارجعوا، اب یہ جو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے جو زیر ہے نا، حمزہ کے نیچے جو زیر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر کون سا ہے؟ عارضی زیر ہے۔ کیا ہے؟ عارضی یعنی ٹیمپرری، ٹھیک ہے، پرماننٹ والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے والا اگر کوئی حرف ہوگا تو وہ جب اس کو ملا کر اس کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو زیر ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، وصل میں تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر جو بھی دوسرے کلمے میں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے کلمے میں کوئی حرف ہوگا، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ یہ مل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وقف کی صورت میں یعنی اس سے پہلے والے حرف پر اگر آپ رکے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس الف کے نیچے جو بھی حرکت آئے گی وہ عارضی حرکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زیر ہے یہ ہے عارضی زیر۔ کیا ہے یہ؟ عارضی زیر، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہو، زیر عارضی ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مثال یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے ارجعی، ارجعی، یہ بھی را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ والی را ارکعوا، 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 ٹھیک ہے، را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہیں وہ کون سی زیر ہے؟ زیر عارضی ہے۔ کون سی زیر ہے؟ زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں اس کی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مزید اور ہم قاعدہ سمجھتے ہیں را کو پر پڑھنے کے حوالے سے۔ پہلا والا قاعدہ ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا اور 5واں بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس را کو بھی کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ بالکل ابھی جو ہم نے سمجھو یہ چارٹ کھولا تو وہی ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ ربی یہ ایک کلمہ ہے، الگ کلمہ ہے، ارحمہما یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 کلمے ہوئے۔ اب دیکھیں ارحمہما، اب یہ ارحمہما کے نیچے جو میں زیر لگا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، یہ کون سی زیر ہے؟ جو ہم پہلے پڑھ کر آئے، زیر عارضی، ہاں زیر عارضی، ٹھیک ہے۔ تو اب ارحمہما یہ ایک کلمہ ہے اور ربی یہ ایک کلمہ ہے، دونوں الگ الگ کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو آپ دیکھیں یہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے، ربی کے نیچے جو با کے نیچے زیر ہے وہ کس کلمے میں ہے؟ وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اور دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ ربی ہے، یعنی ربی ایک الگ کلمہ ہے، ارحمہما ایک الگ کلمہ ہے۔ تو اس صورت میں را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ربر،
بر 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 باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ بر رب ارحمہما. اسی طریقے سے آگے دیکھیں رب ارجعونی رب ارجعونی. اب دیکھیں یہ رب بھی ایک کلمہ ہے, ارجعونی ارجعونی یہ ایک کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب را ساکن سے پہلے جو زیر ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسرے کلمے میں ہے, یعنی اسی کلمے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ دوسرے کلمے میں. تو اب دیکھیں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے, با کے نیچے جو زیر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جو زیر ہے وہ زیر الگ کلمے میں ہے, یعنی ربی یہ الگ کلمہ ہے, اس کلمے میں ہے. تو اس صورت میں بھی یہ را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ان ارتبتم ان ارتبتم, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں, کیونکہ ان یہ الگ کلمہ ہے, ارتبتم یہ ایک الگ کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے, تو اس صورت میں بھی را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مزید اور آگے ہم پڑھتے ہیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کتنے ہیں, 7 ہے. کتنے ہیں, 7, ٹھیک ہے, جس کا مجموعہ ہے خصدغتن قیو, ٹھیک ہے, خا صاد, اسی طرح ضاد غین طا قاف اور وا. یہ ہے حروف مستعلیہ جن کو ہر حال میں ہر صورت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے, اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ یہ والی آپ دیکھیں, اب را ساکن ہے, ٹھیک ہے. اب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے قاف, وہ اسی کلمے میں ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ را ساکن سے پہلے کیا ہے, زیر ہے. را ساکن سے پہلے کیا ہے, زیر ہے. اب باریک کی صورتیں پڑھیں گے کہ را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے. تو را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے, یہ ایک صورت ہے, آپ آگے آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. مگر را ساکن سے پہلے چلو زیر تو ہے, مگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے کے اندر ہو, دوسرے کلمے میں نہ ہو, اسی کلمے میں ہو, تو را کو کیا کریں گے, اس را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے, فرقتن, پھر ایسا نہیں بلکہ فرقتن. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں مرصادن. اب دیکھیں را ساکن ہے, ٹھیک ہے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے, صاد آ رہا ہے. کون سا آ رہا ہے, صاد, ٹھیک ہے. تو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے, تو را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے. مرصادن مرصادن, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیں فی قرطاسن. اب دیکھیں قرطاسن, اب فی یہ الگ کلمہ ہے, قرطاسن یہ الگ کلمہ ہے. تو اب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے, طا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے, طا. طا اسی کلمے میں ہے, یعنی قرطاسن اسی کلمے کے اندر طا ہے. تو اس را ساکن کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہے, یہ کون سی صورتیں تھی, را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے حوالے سے. را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے حوالے سے یہ صورتیں تھی. کون کون سی تھی, را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو, تو ان تمام صورتوں کے اندر ہم را کو کیا کریں گے, پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور ان سب کی میں نے مثالیں آپ کو پڑھ کر بتائی. اب آخر کے اندر ہم لاسٹ میں را کو باریک پڑھنے کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں. صرف 3 صورتیں ہیں, ٹھیک ہے.
را کو باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں، یعنی را کو پر نہیں پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی صورتیں۔ نمبر 1، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال چلیں اب دیکھ لیجئے۔ را کے نیچے زیر ہو تو یہ والا جو کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رجالون، تو اب را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کیا ہے؟ تو اب اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، یعنی رجالون، ریجا پورنی، رجالون، رجالون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، فوریجت۔ اب دیکھیں را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اب اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، یعنی پر موٹا نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، فوریجت، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے یہ کریمن، کریمن، را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو را کے نیچے زیر ہو، اس کی میں نے مثال بتائی۔ اب را کے نیچے دو زیر ہو، زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو زیر کی تو میں نے آپ کو مثالیں دکھائی، اب دو زیر کی بھی مثالیں آپ دیکھتے جائیے۔ اب یہ دیکھیں پہلا والا جو کلمہ ہے من نصیرن، اب نصیرن میں جو را ہے لاسٹ میں، اس کے نیچے دو زیر ہے، تو اس کو را کو کیا کریں گے؟ اس را کو باریک پڑھیں گے، من نصیرن، رن، رن، من نصیرن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امرن، امرن، تو را کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، امرن، امرن، ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، ٹھیک ہے، ایک صورت تو ہم نے سمجھ لی۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر اصلی، پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ زیر عارضی، زیر اصلی، زیر اصلی اسے کہتے ہیں جو وصل اور وقف میں سمجھو اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، وہ حرف کے نیچے آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ٹیمپرری طور پر آئے گا، بلکہ وہ پرماننٹ زیر اس حرف کے نیچے ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت ہم نے پڑھ لی، دوسری صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے کے اندر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ زیر اصلی مطلب یہ ہے کہ وہ جو زیر ہیں وہ عارضی نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹیمپرری نہ ہو، جیسا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ایک زیر ایسا ہوتا ہے جس کو ہم زیر عارضی کہتے ہیں، جو ایک عارضی طور پر آتا ہے، ٹیمپرری طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جو زیر ہوگا یہ زیر اصلی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو رہنا ہی رہنا ہے، یہ حرف کے نیچے ہوگا ہی ہوگا، چاہے وصل ہو یا وقف ہو، کسی بھی صورت میں ہو وہ زیر اصلی ہی کہلا جائے گا، ٹیمپرری طور پر نہیں، مستقل طور پر وہ زیر اصلی ہوگا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، تو آپ دیکھیں فصبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ را ساکن سے پہلے والا جو زیر ہے نا با کے نیچے، یہ زیر اصلی ہے، یعنی ٹیمپرری والا زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو را ساکن سے پہلے آسان لفظوں میں کہوں تو زیر ہو، ٹھیک ہے، تو اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فصبر، بر، 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 پور نہیں کریں گے، فصبر، فصبر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قم فانذر، ذر، اب دیکھیں را ساکن سے پہلے دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے، قم فانذر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، اصبر، اصبر، بر، تو اب را ساکن سے پہلے با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اصبر، اصبر، ٹھیک ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے اس کو سمجھا۔ مزید ایک اور صورت باقی رہتی ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں لاسٹ میں۔ اب لاسٹ والی صورت کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، بالکل سمپل سی، آسان سی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں خیر، ہاں وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں نہیں۔ جب آپ یہ خیر، آپ دیکھ لیں یہ گول آیت کا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے
کہ بھئی راہ پر ہمیں وقف کرنا ہے، اور جب راہ پر وقف کریں گے یعنی رکیں گے ٹھہریں گے تو راہ کیا ہے؟ سکون میں بدل جائے گی۔ کس میں بدل جائے گی؟ یہ سکون میں بدل جائے گی، یوں سمجھو یہ سکون یعنی جزم، اس میں بدل جائے گی۔ خیر، اب یہ راہ کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی۔ اب راہ ساکن سے پہلے جو یا ہے وہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے۔ یا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو راہ ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس راہ کو وقف میں کیا پڑھیں گے؟ ٹھہرنے میں کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کس طرح؟ خیر، خیر پورنی، خیر، خیر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ نذیر، ٹھیک ہے۔ اب نذیر یہ ہے نذیرن، مگر یہ گول جو دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ رکنے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرنے کی نشانی ہے۔ وقف کریں گے یہاں پر، تو جب وقف کریں گے تو یہ دو زبر ہیں، یہ کس میں بدل جائیں گے؟ یہ سکون میں یعنی جزم میں بدل جائیں گے۔ تب کیا ہو جائے گا؟ نذیر۔ کیا ہو جائے گا؟ نذیر۔ اب را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اور ہم نے قاعدہ ہی کیا پڑھا ہے؟ را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ یا ساکن ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو یہی مثال بن رہی ہے، نذیر، نذیر، نذیر۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، تو آج ہم نے را کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھی، اس کی مثالوں کو سمجھا، اس کی پریکٹس کرنے کی، مشق کرنے کی کوشش کری۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر تھوڑا توجہ سے سنیں گے اور دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایک ایک چیز کو اگر آپ بار بار تھوڑا دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ کوئی بھی چیز آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے، سمجھنے سے نہیں آ جاتی ذہن میں، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے جس کا انٹیلیجنٹ بنایا ہو، ذہین بنایا ہو، اس کی بات الگ ہے، مگر یہ قرآن ہے نا، اگر ہم کو قرآن ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمت نہیں ہارنی ہمیں، بلکہ اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بار بار اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام قرآن کلاس FGN چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، جو بھی اس کا ٹائم ہوگا آپ دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس ٹائم کے اندر جوائن نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ FGN چینل کا YouTube چینل بھی ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے ایپیسوڈ قرآن کلاس کے اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر بھی ہمارے اس پروگرام کو ایک بار نہیں کئی بار آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ الکریم آپ ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھتے رہیں گے۔ اور ہاں ایک اور دعوت آپ کو دیتا ہوا چلوں کہ آپ تو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، اور الحمدللہ آپ اپنے اندر چینجنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہتری بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو ایک دعوت دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کی لنک کو آپ زیادہ سے زیادہ گروپس میں، اپنے دوستوں میں آپ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو وہ سیکھ جائیں گے تو ان کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو نیکی کرنے میں اور نیکی کو پھیلانے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی،